أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان دیکھتے اور سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدقت يا رب العالمين۔ دوستو عزیزو، تقریباً 2 مہینے کے وقفے کے بعد میرے بیرونی اسفار اور مسلسل غیر حاضریوں کے بعد آج 7 اکتوبر سن 2005 عیسوی ہم یہاں سیدنا حمزہ مسجد اپنے مرکز میں جمعہ کی بہت ہی مختصر سی ملاقات میں مل بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ کی طبیعتوں پر میری غیر حاضری گراں گزری ہوگی، تعلق ہی اس قسم کا ہے ہمارا، لیکن میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے یہ سفر کرتا ہوں، اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ دنیا میں زندہ رہنے والے ہر انسان کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، اور ان کی تکمیل میں وہ حساس بھی ہوتا ہے۔ میری ترجیح یہ ہے کہ میں کرۂ ارض پر جہاں تک میرا بس چلے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف پہنچاؤں۔ چنانچہ یہ سفر بھی میری اسی آرزو کی تکمیل کے حوالے سے ہوا۔ یہ مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ موجودہ تلخ عالمی حالات کے باوجود میرے لیے دعوت کے سفر میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔
انسانی نقطۂ نظر سے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے اور فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے اس سفر کا جو تاثر ہے، میری عادت ہے میں جب کسی سفر سے آتا ہوں تو اپنے احباب کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا۔ کل میرے ایک دوست نے مجھ سے اس حوالہ سے پوچھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم کل باتیں کریں گے۔ چونکہ امریکہ اور کینیڈا کے مسلمانوں کو پھر جا کے میں نے دیکھا، ان کے پاس کچھ وقت گزارا، اس کے بعد پھر ادھر یورپ کی طرف، افریقہ کی طرف، ایک بات تو یہ کہ امت مسلمہ میں باوجود اپنی شناخت اور اپنی پہچان کا شدت سے احساس پیدا ہوا ہے۔ جو ایک طویل عرصے سے خوابیدہ تھا، اس پہ غفلت طاری تھی، مسلمان اپنی شناخت سے، اپنی پہچان سے غافل ہو چکا تھا، لیکن اب الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اقوام عالم میں مسلمان بھی اپنی ملی اور سماجی شناخت کے قیام میں بیدار ہو رہا ہے۔ کینیڈا کی مساجد میں تو جمعہ عید کا منظر پیش کرتا ہے، عید کا سما ہوتا ہے، اور بیک وقت سارے مسلمان پورے نہیں ہو سکتے، قسطوں میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک جماعت پہلے ادا کر لیتی ہے، دوسری انتظار کرتی ہے، پھر اپنے وقت پر وہ آتے ہیں، وہ ادا کر لیتے ہیں، پھر اور آتے ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ کہیں بھی جغرافیہ بہت بڑا ہے اس کا، کینیڈا کا، وینکوور سے مونٹریال تک کی فلائٹ، ڈومیسٹک فلائٹ تقریباً 6.5-7 گھنٹے کی ہوتی ہے، نان سٹاپ، بہت بڑا جغرافیہ ہے۔ پورے کینیڈا میں مجھے کوئی ایسی مسجد نہیں ملی کہ جو نمازیوں کو پوری طرح سنبھال سکے، ہر مسجد تنگ نظر آئی، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ ابھی جس جامع مسجد کا میں نے وہاں فاؤنڈیشن کیا اسکابرو میں، جامع مسجد ابو بکر صدیق کا، وہ بھی تقریباً 4 ایکڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کیمبرج، ٹورانٹو سے 100 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کے پاس ہی ایک دارالعلوم کا ہم نے افتتاح کیا، 110 ایکڑ پر مشتمل ہے اس کی زمین۔ میں نے انتظامیہ سے پوچھا کہ اتنی بڑی جگہ کے لیے طلباء کہاں سے لاؤ گے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ جو امیدوار ہیں داخلے کے، ان کی فہرست اس سے بھی زیادہ طویل ہے۔ میں نے یہ 2 مثالیں دے دی ہیں اس لیے کہ گھڑی بڑی تیز رفتاری سے چلا کرتی ہے۔ ان 2 مثالوں میں آپ کو وہاں کی
مسلمانوں کی ثقافتی اور سماجی اور ملی بیداری کا تھوڑا سا تاثر ملے گا۔ وہاں ایک خوبی یہ بھی میں نے دیکھی کہ نوجوانوں میں دین کی طرف حیران کن رغبت پائی جا رہی ہے، حیران کن۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے وطن کے مسلمانوں کو بھی یہی احساس عطا فرمائے، یہی نظم عطا فرمائے، یہ آپس میں محبت کریں، پیار کریں، جوڑ پیدا کریں، توڑ سے بچیں، خود ساختہ باتوں کے بجائے قرآن اور سنت کو معیار بنائیں۔ یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں، تفریق خود ساختہ باتوں سے ہوتی ہے، قرآن و سنت سے نہیں ہوتی۔ اگر امت مسلمہ قرآن و سنت کو کسوٹی بنا کر اپنی عملی زندگی کا سفر جاری رکھے، لیکن کسوٹی قرآن و سنت ہو، تو انشاءاللہ ان میں تفریق نہیں آئے گی۔ حرمین شریفین کا منظر ہر جگہ ملے گا، بیت اللہ تو ہر جگہ، یا مسجد نبوی تو ہر جگہ نہیں ملے گی، مسجد حرام وہی ہے، لیکن مسلمانوں میں اتحاد کا منظر آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ جہاں قرآن و سنت معیار ہوں گے وہاں اتحاد اور یکجہتی قائم رہے گی، لیکن جب منمانی شروع ہو جائے گی اور خود ساختہ باتیں فرقواریت کے حوالے سے پھیلائی جائیں گی تو پھر تفریق ہوگی۔ اللہ اس امت کو فرقہ وارانہ تفریق سے اور خود ساختہ باتوں پر اصرار سے محفوظ فرما لے۔ اس آمین کے ساتھ کچھ عزم بھی کیجیے، کوشش بھی کیجیے۔ راون میں تھوڑا سا آپ کو منظر ملتا ہے، وہ اسی لیے کہ وہاں خود ساختہ باتیں نہیں ہوتی، قرآن و سنت معیار ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ وطن ہمارا جو ہے اللہ اس کو سلامت رکھے، اسلام کے نعرہ مستانہ کے نتیجہ میں وجود میں آیا۔ دنیا میں کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، صرف پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ تو پھر اسلام دشمن قوتیں اس ملک کی اساس کو متنازع بنانے میں ہر وقت کام کر رہی ہیں، ہر وقت کام کر رہی ہیں۔ مسلمان یکجا نہ ہو، مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو، بڑے مقدس عنوان سے، بڑے مقدس ناموں سے انہیں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ سیام رب العالمین کا عطیہ ہے امت مسلمہ پر بطور خاص اور عالم انسانیت پر عموماً، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس مہینہ میں ایک خاص فضا قائم ہوتی ہے، اور وہ فضا صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اپنے فیضان کے دامن میں لے لیتی ہے۔ قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے، چونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تو یہ مہینہ آتے ہی پوری دنیا میں قرآن کریم کی گونج سنائی دیتی ہے، پوری دنیا میں۔ اس وقت قرۂ ارض پر ایسے لاکھوں مراکز ہیں جہاں تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور قرآن کریم ان میں سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ شاید میں نے کسی ملاقات میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا، میں آج اس کی
پھر یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ میں ماہ رمضان میں ایک سفر کر رہا تھا. ہیوسٹن کے ایئرپورٹ پر مجھے 6-7 گھنٹے ٹرانزٹ میں گزارنا تھا. حرم شریف سے تراویح آ رہی تھی سیٹلائٹ پر، تو اس کو دیکھنے کے لیے کچھ مسلمان بھی کھڑے تھے. ایک گورا ان دیکھنے والوں میں شامل تھا، لیکن اس کی ادائیں یہ تھیں کہ وہ کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے بڑے غور کے ساتھ قاری صاحب کے پیکر کو دیکھتا تھا، وجود کو دیکھتا تھا. اس کے تجسس کو میں نے محسوس کیا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے میں وہ کتاب دیکھنا چاہتا ہوں جس کتاب سے یہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اس نے کہا کتاب کہاں ہے، پھر پڑھتا کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ اس کے دل میں. اس پر وہ اور حیران ہوا کہ شاید آپریشن کر کے سینہ چاک کر کے کتاب اندر رکھی گئی ہے، اور پھر کوئی ایسا کیمرہ ہے کہ جس سے وہ اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی قرآن کریم ہے، اور یہ دنیا کی منفرد کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے چہرے کے آنکھوں سے زیادہ دل کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دل کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے، یہ اس نے حفظ کر رکھی ہے، اور یہ کتاب اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں. باقی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں. بس دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور دل کی نگاہوں سے پھر اس کے حسن کے جلوے دیکھے جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہ منظر دکھائی دے رہا ہے. کبھی کبھی میرے مسلمان بھائی خبروں سے گھبرا جاتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. قرآن کے بارے میں تو بھائی یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، اور نہ کسی سیاسی لیڈر کا جھوٹ ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، جو صداقتوں کا خالق ہے اس کا فرمان ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ذمہ داری کسی قوم کو نہیں سونپی گئی، کسی ادارے کو نہیں سونپی گئی، کسی فرد کو نہیں سونپی گئی، بلکہ قومیں، ادارے، افراد قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے، قرآن ان کی حفاظت کر رہا ہے. آج ہماری بہت ساری کوتاہیاں، ہمارے سنگین جرائم نظر انداز کیے جا رہے ہیں، معاف کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن ہم میں موجود ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی عرض کر چکا ہوں بعض ملاقاتوں میں، شاید آپ کے حافظے میں محفوظ نہ ہو، آج پھر نقش کر دیتا ہوں. ان کا ایک فکری حریف، دین کا مخالف، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب میں اپنی کتاب لایا ہوں، آپ اپنی کتاب لائیں. دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو جھوٹی ہوگی جل جائے گی، جو سچی ہوگی آگ اسے نہیں جلا سکے. ایک چیلنج تھا. عبد المجید ہوتا تو شاید فوراً آمادہ ہو جاتا، لیکن وہ شاہ عبد العزیز تھے. انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ کچھ کر کے آیا ہے. فرمانے لگے تنہا کتابوں کو آگ میں ڈالنا انصاف نہیں ہے، میں اپنی کتاب سینے سے باندھ لیتا ہوں قرآن کریم، تم اپنی کتاب سینے سے باندھ لو، پھر ہم دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں
جو کتاب سچی ہوگی وہ اپنے ماننے والے سمیت محفوظ رہے گی، اور جو جھوٹی ہوگی ماننے والے سمیت جل جائے گی۔ تو اس پر پادری گھبرا گیا اور کہنے لگا سوری شاہ صاحب، میں بائبل کو فائر پروف مٹیریل لگا کے آیا تھا، باڈی کو نہیں لگا کے آیا تھا، سوری۔ یہ ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم پھولوں پہ چل کر آپ تک نہیں پہنچا پاکستان والوں، قرآن کریم نے کانٹوں کا سفر کیا۔ یہ ہر وقت کی نار نمرودی میں ڈالا گیا، وقت کے ہر نمرود نے اس کی صداقت کو چیلنج کیا، اور ان تمام عشق و مستی کے مرحلوں سے گزر کر بے داغ جوانی لیے آپ کے پاس پہنچا ہے، اور آج بھی کہتا ہے ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ تو پوری دنیا میں آج قرآن کریم کی گونج سنائی دے رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مسلمانوں میں کمی آئی ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شروع میں رمضان کے شروع کے دنوں میں بڑی لگن سے آتے ہیں میرے دوست، میرے عزیز، معلوم نہیں 4-5 دن کے بعد انہیں کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کھسکتے چلے جاتے ہیں، کھسکتے چلے جاتے ہیں، صفیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک دوست نے تو مجھ سے کہا شاہ صاحب اگر رمضان مبارک بھی 5 دن کے لیے ہوتا، جیسے 50 نمازوں سے 5 ہوئی ہیں، اگر رمضان بھی 1 مہینے کے بجائے 5 دن کا ہوتا نا تو بڑے مزے کی بات تھی۔ مزے لیتے ہو نا، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، مزے لینا مقصود ہے۔ اور دوستو قرآن کریم تو آپ کے دل کا برتن دھونے آتا ہے، باطن کی صفائی کرنے آتا ہے۔ اب اس کے لیے جتنا وقت ضروری تھا رب العالمین نے اتنا ہی پسند فرما لیا۔ تقوی اس کا مرکزی ہدف ہے، لعلکم تتقون، تاکلون و تشربون نہیں، کہ روزے اس لیے نہیں تمہارے اوپر فرض کیے گئے کہ نہ سحری کے وقت کوئی کمی رکھو نہ افطاری کے وقت کمی رکھو، پورا معدہ بھرا کرو، افطاری کے وقت بھی بس بے ہوش ہونے سے بچو۔ میرا ایک دوست رات جب ہم تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے حضرت ہم دنیا دار آدمی ہیں، آج ہم نے پہلی افطاری کی ہے، حالت عجیب ہے۔ میں نے کہا بس آپ کی یہ عجیب حالت چند رکعتوں کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ تراویح اسی لیے ہیں، یہ عبادت بھی ہے، تراویح جو ہے عبادت بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہم جیسے نااہلوں کے لیے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے علاج بھی ہے۔ اگر یہ 20 رکعتیں نہ ہوتی تو 2-3 روزوں کے بعد ہی روزے دار اللہ کو پیارے ہو جاتے، اتنی دیر کون جیتا؟ تو افطاری کے بعد آپ 20 رکعات پڑھتے ہیں، یہ آپ کے جسمانی علاج کا باعث بھی بنتی ہیں اور روحانی ارتقاء کا موجب بھی بنتی ہیں۔ اللہ کرے اس دفعہ ایسا نہ ہو، میری دعا ہے اس دفعہ مسلمان 4-5 تراویح کے بعد کم ہونا شروع نہ ہو جائیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ ان کی لگن میں اضافہ ہوتا جائے، ان کا عشق بڑھتا جائے۔ لعلکم تتقون، رمضان تمہارے اندر تقوی کی روح پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا قرآن اس میں نازل ہوا تو قرآن کا ہدف بھی تقوی ہے، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس بھی ہے،
لیکن ہدی للمتقین بطور خاص کہا گیا کہ یہ اہل تقوی کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے قرآن کریم. تو کسی موقع پر میں بتا چکا ہوں کہ یہ تقوی کیا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ حضرات میں سے کتنے دوستوں کو یاد ہے. لفظی معنی یعنی لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کو کھولیں گے جب تو وہاں ڈر خوف آئے گا. لیکن یہ ڈر اور خوف جو ہے منفی نیگیٹو کانسیپٹ میں نہیں ہے. یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کسی دشمن سے ہوتا ہے. یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کسی حریف سے ہوتا ہے, مخالف سے ہوتا ہے. یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کسی درندے سے ہوتا ہے. آپ جنگل میں جاتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں کسی درندے سے کوئی نقصان نہ پہنچے. گھروں میں آپ سوتے ہیں, دروازہ بند کر لیتے ہیں, دشمن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے, کوئی راہزن, کوئی چور ہمیں نقصان نہ پہنچائے. یہ ڈرنا اور ہے. ایک وہ ڈر ہے جو دشمن سے ہے, حریف سے ہے, مخالف سے ہے, لیکن ایک ڈر وہ ہے جو دوست سے بھی ہے. اور دوست سے جو ڈرنا ہے یہی حقیقت میں انسانی ڈرنا ہے. دشمن سے ڈرنا حیوانی ڈرنا ہے. صحرا کے جانور بھی دوڑتے بھاگتے ہیں, لیکن جب کوئی اور نظر آئے تو وہ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. دریا کے جانور بھی سمندر اور دریا کے کنارے پر بغیر کسی تکلف کے دوڑتے بھاگتے ہیں, لیکن جب آپ جائیں گے تو جلدی سے وہ پانی میں چلے جائیں گے. یہ بات انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھی, کسی پروفیسر نے نہیں بتائی انہیں, کسی شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر نے نہیں سمجھائی کہ اگر کوئی ابن آدم آ جائے تو جلدی سے پانی میں گھس جایا کرو. یہ فطرت نے انہیں سمجھا رکھی ہے. یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ جو ہی آپ وہاں جائیں گے تو دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے جانور سب کے سب پانی میں چلے جائیں گے. صحرا میں دوڑتے بھاگتے ہوئے جانور آپ کو دیکھیں گے, فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے. وہ سورہ نمل ہے ایک پوری قرآن کریم میں, سورہ نمل. تو نمل کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کو کہتے ہیں. جب سیدنا سلیمان علی حبیبنا و علیہ التسلیم وہاں اپنے پروگرام کے مطابق ایک صحرا میں پہنچے تو قالت نملۃ, کیا یہ آیت شروع کیسے ہوتی ہے جی؟ وحشر لسلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون حتی اذا اتوا, میں نے پڑھ لیا, چہرے پر. وحشر لسلیمان جنودہ, اور سلیمان کے لیے لشکر مرتب ہوا. وحشر لسلیمان جنودہ, آرگنائزڈ ہوا. سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر آرگنائزڈ ہوا, مرتب ہوا. من الجن, اس میں جنات تھے, والانس, انسان تھے, والطیر, پرندے تھے. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده
وهم لا يشعرون. تو سارا کی چیونٹیوں سے ان کی ملکہ نے کہا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. ادخلوا مساکنکم، چلی جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، مساکن میں، بلوں میں. سلیمان کا لشکر آیا ہے، کہیں تم ان کے پاؤں میں روندی نہ جاؤ. احساسات تو پھر اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو عطا فرمائے ہیں. خیال آیا پیغمبر تو بڑا رحیم و کریم ہوتا ہے، اتنی کمزور سی اللہ کی مخلوق کو روندے کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم اتنی چھوٹیوں کے نظر ہی نہیں آؤ گی. پیغمبر تو اس کی رحمت میں کوئی شک نہیں، اس کی شفقت میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنی لطیف چیزوں پر نظر اللہ کی ہوا کرتی ہے، باقی مخلوق نہیں دیکھ سکتی. ہاں جسے وہ دکھائے، یہ تو پھر مستثنا ہو گئی نا بات. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اللہ نے سیدنا سلیمان کو ان چیزوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. اب چیونٹیوں کی ملکہ نے خیر کی بات کہہ دی اپنی قوم سے. دیکھو جی اس وقت کی بات قرآن ہمیں سنا رہا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ میسج کنوے ہو رہا ہے کہ اچھا قائد، اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو برے وقت سے بچائے، شر سے بچائے. یہ فطرت کا دیا ہوا جذبہ ہے جو ان چھوٹی سی چیزوں میں بھی موجود ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، یعنی خوش ہوئے کہ خیر کی بات کہہ رہی ہے. اس کی بات کو سن کر تو خوشی ہوئی، پھر اپنا محسن یاد آ گیا کہ اس کا کرم اس چھوٹی سی لطیف مخلوق کی نحیف سی آواز بھی مجھے سننے کی صلاحیت ملی ہے. فوراً شکر کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. الہ العالمین مجھے شکر کی توفیق بھی عطا فرما کہ میں تیرے کرم پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، تیرے احسانات پر تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کیے، میرے والدین پر کیے. اور اے اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے، اور اپنے وفادار بندوں میں مجھے شامل فرمائیو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ وتوفنا مع الابرار کا دوسرا مفہوم ہے. الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن وہی ایک تصور ہے. تو بھائی ایک یہ ہے کہ چیونٹی نے دیکھا لشکر آ رہا ہے، اپنی قوم سے کہا جلدی سے گھس جاؤ بلوں میں، نقصان نہ ہو جائے کہیں تمہارا. ایک ڈرنا یہ ہے، یہ حیوانی ڈرنا ہے. ہر حیوان اس ڈرنے کو جانتا ہے، اس خوف کو جانتا ہے. لیکن دوست سے ڈرنا ان معنوں میں کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ اصل میں انسانی ڈرنا ہے. اور رمضان المبارک، قرآن کریم یہی تقویٰ آپ کے اندر پیدا کرنے آئے ہیں کہ کوئی عمل، کوئی
قول ایسا نہ ہو جائے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اسے دوسری جگہ حکمت بھی کہا گیا. قرآن کریم میں اسی تصور کو حکمت سے بھی معنون کیا گیا. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ خیر کثیر دیا گیا، اسے خیر کثیر مل گئی جسے حکمت مل گئی. تو قرآن کریم کے حقیقی ترجمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، ساری حکمتوں کی بنیاد اللہ سے ڈرنا ہے. تمام حکمتوں کی بنیاد اللہ سے ڈرنا ہے. تو اللہ سے ڈرنا کن معنوں میں؟ مجھ سے کوئی بات یا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز سید فیصل ندیم کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث قدسی ہے. الصوم لی حدیث قدسی، یعنی اللہ کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. حدیث نبوی وہ ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرات صحابہ ہم تک پہنچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم سے سنا، لیکن حدیث قدسی اللہ کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ میرا رب کہتا ہے. اچھا، اب قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ قرآن بھی تو رب کی بات ہے، بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، نزلہ علی قلبک باذن اللہ. تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ قرآن انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچا ہے جو الفاظ اوپر سے آئے ہیں، اور حدیث قدسی مفہوم کے ساتھ آئی ہے، الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنائے ہیں. مفہوم اللہ کی طرف سے آیا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو پھر میں روزہ دار کے لیے ہوں. نماز کے لیے کیوں نہیں کہا کہ الصلاۃ لی؟ زکات کے لیے کیوں نہیں فرمایا کہ الزکات لی الصدقۃ لی؟ حج کے لیے کیوں نہیں فرمایا کہ الحج لی؟ روزے کے لیے کیوں فرمایا کہ الصوم لی؟ نہ نماز کے لیے فرمایا، نہ حج کے لیے فرمایا، نہ زکات کے لیے فرمایا، نہ صدقے کے لیے فرمایا. روزے کے لیے فرمایا کہ یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. اس لیے کہ نماز بھی سب کو نظر آتی ہے، زکات بھی سب کو نظر آتی ہے، حج بھی سب کو نظر آتا ہے. کبھی درجنوں لوگ دیکھتے ہیں، کبھی ہزاروں دیکھتے ہیں، کہیں لاکھوں دیکھتے ہیں ان اعمال حسنہ کو، لیکن روزہ وہ ہے کہ جو اور کسی کو نظر نہیں آتا، صرف اللہ کو نظر آتا ہے. بھئی میں جب نماز پڑھ رہا ہوں گا تو آپ کو نظر آؤں گا کہ میں قیام میں کھڑا ہوں، رکوع میں گیا ہوں، سجدے میں گیا ہوں. میں اگر زکات دوں گا تو ظاہر ہے کہ کسی کو دوں گا، صدقہ دوں گا تو کسی کو دوں گا، معلوم ہو جائے گا. حج کا سفر کروں گا تو عرفات میں تو لاکھوں دیکھیں گے مجھے، مینا میں دیکھیں گے، مزدلفہ میں دیکھیں گے، حرمین شریفین میں نظر آؤں گا. باقی ساری نیکیوں کو جب ادا کیا جائے گا تو انسان دیکھیں گے اسے. لیکن روزہ ایک راز ہے، ایک راز ہے جو انسان صرف اپنے رب کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں سحری سے افطاری تک کچھ کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں. اب ہمارے سامنے تو کسی نے سحری کھا لی، لیکن پھر تنہا ہو کر اس نے پرواہ نہ کی. افطاری تک کون انتظار کرے؟ ایک چرسی نے جو روزہ رکھ لیا تو گھنٹے 2 کے بعد لوگوں سے پوچھا غروب ہو گیا ہے سورج کے نہیں؟ کہ بدبخت ابھی تو طلوع نہیں ہوا، غروب کیسے ہو جائے گا؟ تو کہنے لگا اچھا، پھر اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے. آج یہ نہیں، آج اس کو زنجیریں لگ جائیں گی، یہ پکڑا جائے گا. 4-5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد کہتا ہے تو نے ضد کیا ہے، میں ضد نہیں کرتا. پانی اٹھایا پی گیا.
یہ تو خیر لوگوں کے سامنے ہوا، لیکن اگر کوئی تنہائی میں ایسا کر دے اسے دیکھنے والا تو کوئی نہیں۔ روزہ دار تو کلی کرتے ہوئے بھی محتاط رہتا ہے کہ پانی کی کوئی بوند اندر نہ چلی جائے، بے ساختہ اگر چلی جائے تو گھبرایا نہ کیجیے، اللہ کی طرف سے یہ رعایت ہے، جان بوجھ کر نہیں۔ اور اس کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے کہ اگر کوئی 60 سال سے اوپر کا آدمی، کوئی ضعیف بیمار روزہ دار ہے، اگر وہ بھول کر کھا رہا ہو تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد نہ دلاؤ کہ تو روزہ دار ہے۔ حد نہیں ہو گئی، حد نہیں ہو گئی اس کے کرم کی اور اس کی رحمت کی کہ بھول کے کھا رہا ہے تو کھانے دو، اسے یاد نہ دلاؤ بس۔ لیکن یہاں تو پوتے نہیں معاف کرتے، پوتیاں نہیں معاف کرتی، دادو آپ کھا رہے ہیں، آپ کو تو روزہ تھا۔ لیکن اس کی رحمت کی کوئی انتہا ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے۔ تو روزہ ایک ایسا راز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، بس کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر یہ کہ صرف کھانے اور پینے کا نہیں، امت مسلمہ سے پہلے دوسری امتوں پر جو روزہ فرض تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو وہ جو الذین من قبلکم ہیں ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، بولنا بھی بند، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، بولنا بھی بند۔ وہ جو ہے سیدہ مریم کی بات کہ جب قوم کا سامنا ہو تو کہہ دینا کہ نظر تو جی للرحمن صوما، نظر تو للرحمن صوما۔ اب یہاں صوم سے جواب تو نہیں ملتا ان کو۔ قوم آئے گی پوچھے گی تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو انسانی سماج میں بڑی خطرناک بات ہے۔ کوئی غیر شادی شدہ بچی اگر صاحب اولاد ہو جائے تو معاشرہ بڑے خوفناک سوال کرتا ہے اس سے۔ تو فرمایا، پوری آیت کیسے جی؟ آہستہ بولتے ہو، میں نے سننا ہے بھائی۔ نہیں، پوری آیت شروع، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، لنگڑا لولا حافظ میں آپ ہیں اس واسطے۔ کس ویلے پوچھا جائے نا جی تو پھر وہ مطلوبہ جواب نہیں ملتا، جواب دینے والا اپنے خیال سوچ کے بولتا ہے، پر وہ جڑا مینو جواب چاہیے وہ نہیں ملتا، تو پھر میرا اپنا لولا لنگڑا جڑا حفظ ہے وہ اللہ دے کرم نال کم آ جاتا ہے۔ اما ترین من البشر احدا، جب قوم میں سے کسی فرد کا سامنا ہو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں نے نظر مانی ہے روزے کی۔ جب روزے کی نظر مانی تو پھر کیا ہے؟ لن اکلم اليوم انسیا، تو جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آج کے دن میں نے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملی۔ تو اس وقت کے روزہ دار کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان فرمایا کہ بولنے کی اجازت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ یہ تاکید کی گئی کہ غلط انداز میں مت بولو، بد زبانی مت کرو، خوش کلامی سے بولو، خوش کلامی سے۔ اگر کوئی تمہیں بد کلامی کر دے تب بھی بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہ دو، بلکہ بد کلامی کا جواب خوش کلامی سے دو۔ ارے یہاں کوئی پنجاب کے چودھری صاحب جو گئے حج پر، تو طواف کے دوران وہاں تو دھکے لگتے ہیں،
دو چار دھکے جو لگے تو دیکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے میں حج تے آیا پر ہوں میں دھکے تو نہیں کھانے، یہ دوبارہ میں دھکا لایا کہ جواب مل سیا نہیں چودھری صاحب، راجہ صاحب، سید صاحب، یہی تو رمضان چاہتا ہے، یہی تو قرآن چاہتا ہے، یہی تو رحمان چاہتا ہے کہ نفس کو کنٹرول کیجیے، اسٹیمنا بنائیے، اسٹیمنا۔ کوئی آپ کو برا کہے آپ پھر بھی اسے اچھا کریں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اسے معاف کرنے کا ظرف پیدا کریں، کوئی بد کلامی سے پیش آئے آپ خوش کلامی کو نہ چھوڑیں۔ ہمارا جو سلوک ہے روزے کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بس معاف فرما دے، ورنہ ہم تو نہیں رعایت کرتے جی۔ شیطان خاص طور پر عشق و مستی کے ان سفروں میں اپنی کارروائی ڈالتا ہے۔ حج کے دوران حاجیوں کو غصہ بہت آتا ہے، لڑتے ہیں اللہ کے بندے، بڑی مشکل سے وہ وقت پورا ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں میں نے دیکھا جی دو حاجی آپس میں لڑ رہے، میں نے کہا کس جگہ کھڑے ہو؟ تو انہوں نے بھی وہی بات کی جی کھڑے ہم جہاں بھی ہیں لیکن ہیں تو وہی، جہاں بھی کھڑے ہیں لیکن ہم ہیں تو وہی ہم ہیں۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ یہی مار گئی، یہی چیز ہمیں مار گئی ہے۔ اور روزہ، قرآن، یہ عبادات، یہ سب اس زہر کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، اس زہر کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی گندگی روحانی سفر میں یہی ہے، نفسانیت کی، انانیت کی، عجب کی، غرور کی، تکبر کی۔ یہ روحانی زندگی میں سب سے بڑی گندگی ہے۔ روزہ اس کو صاف کرنے آیا ہے، آپ کے باطن سے یہ ساری گندگی دھونے آیا ہے۔ زبان بھی پاکیزہ الفاظ بولے، کانوں کو بھی اچھی باتیں سناؤ۔ آپ بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی آواز کان میں پڑ گئی، اس کا آپ کے اوپر کوئی مسئولیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن رغبتاً، عمداً، ارادتاً غلط باتوں کو سننا یہ روزے کو سخت مجروح کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، اس سے بچیے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا سخت مجروح کرتا ہے روزے کو، اس سے بچیے۔ اب غیبت کا بھی ایک مفہوم ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کے گھر سے چوری کر کے جا رہا، آپ گھر والوں کو دیکھ کر بھی نہ بتائیں کہ غیبت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے غیبت اور ایک ہے اظہار حق۔ تو اظہار حق سے تو آپ کو باز نہیں رہنا، وہ تو حق کو، صداقت کا اظہار آپ نے کرنا ہے۔ اب غیبت کون سی ہے اور حق کا اظہار کون سا ہے، اس کے درمیان حالات فرق کریں گے۔ مثلا میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں، میرے دوست بیٹھے ہیں، اور کسی شخص کا تذکرہ کر کے میں اس کی کمزوریاں بیان کر رہا ہوں، اس کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، سننے والے بھی مزے لے کے سن رہے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ سراسر غیبت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایک شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، وہاں مجھے چپ نہیں رہنا چاہیے، اس کو روکنا بھی چاہیے، اور جس کو وہ نقصان پہنچانے آ رہا ہے اس کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے آ رہا ہے، بچو۔ اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو اظہار حق میں کوتاہی ہوگی۔ نگاہوں کو غلط دیکھنے سے بچائیے، کانوں کو غلط سننے سے بچائیے، زبان کو غلط بولنے سے بچائیے، ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے بچائیے، پاؤں کو غلط چلنے سے بچائیے۔ اور پھر وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دل کی دھڑکنوں کو بھی برائی کے تصور سے بچائیں، ہوتے ضرور ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل کی دھڑکنوں کو بھی برائی کے تصور سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ مقام بڑا مشکل ہے، یہ اہل اللہ
اہل اللہ کے ہاں، اہل نظر کے ہاں بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کرے رمضان مبارک جو ہدف سامنے رکھ کر آتا ہے، اللہ کرے ہم اس ہدف کی تحصیل اور تکمیل میں کامیاب رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث کو کیا کی، ایک واقعہ بن گیا. آپ جب خطبے کے لیے، جمعہ کے خطبہ کے لیے تشریف لائے تھے تو منبر پر چڑھتے ہوئے 3 سٹیپس تھے، 3 زینے تھے. ہر زینے پہ آپ نے زور سے آمین پڑھا، آمین آمین آمین. صحابہ نے حیرت کے ساتھ اس کو سنا، کیونکہ آمین کسی دعا کے جواب میں آتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، وہ صراط مستقیم جو تیرے وفادار بندوں نے اپنایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس راستے سے بچا جو تیرے نافرمان بندوں نے اختیار کر رکھا ہے اور گمراہوں نے اختیار کر رکھا ہے. تو پھر ہم سب کیا کہتے ہیں؟ آمین. تو آمین تو سنی صحابہ نے، لیکن دعا نہ سنی. تو عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے یہ آمین 3 دفعہ فرمائی ہے، کس دعا کے نتیجہ میں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تھا تو جبرائیل امین نے فرمایا، جو شخص آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور درود پڑھنے کی اس کو توفیق نہ ہو، اس کا کھانا خراب ہوا. جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور اسے درود پڑھنے کی توفیق نہ ہو. کون سا درود؟ وہ جو مسنون ہے، خود ساختہ نہیں. مسنون درود پڑھیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور امت ساری پڑھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ مسنون اور سچا درود شریف. تو میں نے اس پر کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، بوڑھے والدین جس کو ملے اور وہ ان کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کا بھی کھانا خراب. میں نے اس پہ بھی کہا آمین. جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، جس نے رمضان المبارک پایا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس کا بھی کھانا خراب. اس پر بھی میں نے کہا آمین. تو بھائی رمضان اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے، پیٹ کو راضی کرنے کا نہیں ہے. آپ نے آج دوسرا روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرا روزہ رکھا ہوا ہے. آج آپ اپنا ویٹ، کوئی چھوٹی سی ہوتی ہے نہیں، بیٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے. پھر عید کے روز بھی اپنا ویٹ معلوم کر لیجیے تو آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے یا اپنے نفس کو پایا ہے. پکوڑے بنانے والے تھک جاتے ہیں، سموسے بنانے والے تھک جاتے ہیں، دوسری چیزیں بنانے والے، فروٹ کی ریڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسٹال ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ اڑ جاتا ہے. پوچھا جائے کوئی جنات آئے، کوئی دیو آئے، یہ سب کچھ کہاں اڑ گیا؟ کہ متقین کھا گئے. واہ متقین، واہ متقین. بازار تو خالی کر دیا، دکانیں تو خالی کر دی. رمضان مبارک آیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو، جسم کو کمزور کریں، روح کو
توانا بنائے، روح کو قوی بنائے. آپ نے اس مہینے میں بھی ساری محنت جسم کو پالنے میں کر ڈالی. ایسا نہ کیجیے، اللہ کے لیے ایسا نہ کیجیے. جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھیے. کوشش کیجیے کہ روحانی زندگی میں آپ قوی ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں. خوب قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، خوب خیرات کیجیے. حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا رمضان میں اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی آندھی اتنا ہمگیر نہیں جتنا رحمت عالم کی سخاوت ہمگیر ہوا کرتی تھی. خیرات کیجئے، اللہ کے ان بندوں کو یاد کیجئے جنہیں آپ جیسی نعمتیں حاصل نہیں ہیں، ان میں خوشیاں تقسیم کیجئے، ان کے آنسو شیئر کیجئے. اللہ کو آپ کی عبادت اتنی پسند نہیں ہے جتنی اپنے بندوں کی خدمت پسند ہے، اسے مت بھولیے. اور خدمت کے وقت یہ خیال کیجئے جو پروفیشنل ادارے ہیں ان سے بچیے. خود کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کے ان بندوں تک پہنچیں اور خود اپنے ہاتھ سے ان کی مشکلات دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. چونکہ رمضان مبارک میں فتح مبین بھی ہے، رمضان مبارک غزوہ بدر بھی ہے، رمضان مبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے، قرآن کریم کا نزول بھی ہے. یہ سارے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم ان پر نظر ڈالیں گے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو بچاؤں. آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جمعے سارے میں یہیں حاضری دیتا رہوں. جو حاضریاں ہو چکی ہیں ان کے لیے معافی چاہتا ہوں. آپ معاف فرمائیں گے؟ کوئی آہستہ جواب آیا، اتنی آسانی سے نہیں فرمائیں گے. کیوں بھائی؟ اچھے لوگ تو بہت جلد معاف کر دیا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو. تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیں گے؟ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ رمضان کے جمعوں میں حاضری یہیں لگے. کچھ احباب نے تقاضا کیا ہے، میں ان کو آج کی یہ گفتگو کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ میرے یہ دوست جو دور دراز سے آتے ہیں، مجھے پتا ہے کن حالات سے گزر کے آتے ہیں اور کس طرح یہ واپس جاتے ہیں، خوب جانتا ہوں. ہمارا ایک تعلق ہے سال ہر سال سے، اس تعلق کے پیش نظر محبت کے اسیر ہیں یہ سارے، محبت کے قیدی ہیں، آ جاتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ حاضریاں لگاؤں گا رمضان مبارک کے جمعوں کی، اور ان موضوعات اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم فتح مبین پر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان
فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك فضل رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعالم بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی رکھنے کا خیال فرمائیے. جن احباب کو جگہ نہ مل رہی ہو ان کا خیال کیجیے جگہ مل جائے. بسم اللہ الرحمن
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دو درخواستیں آج کے دن سے.
رمضان المبارک میں اسموکرز حضرات سگریٹ چھوڑنے کا عزم کر لیں. یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. اس سے آپ اپنے اندر بھی زہر اتارتے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی زہریلا بناتے ہیں. سگریٹ سے بچنے کا ارادہ کر لیجئے رمضان المبارک میں روزوں کی نسبت سے. دوسری عادت اپنے اندر یہ ڈال لیجئے کہ سحری کے وقت جب آپ اٹھیں تو جب تک سحری بنتی ہے آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں. انشاءاللہ یہ عادت پھر پورا سال قائم رہے اور آپ اس کو نبھاتے رہیں. سگریٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لیجئے, اللہ سے دعا کیجئے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, سارے دوست دعا کریں اور تہجد کے نوافل پڑھنے کی عادت پختہ بنا لیجئے. رمضان مبارک کے دنوں میں آپ سحری کے وقت اٹھتے تو ہیں ہی, اس موقع پر یہ سعادت آپ کی زندگی میں آ جائے. ہمارے شاہ صاحب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب پچھلے ایک ایکسیڈنٹ میں متاثر ہوئے تھے. ہم ان کے لیے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں, باقی بھی تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. یا اللہ عالم اسلام پر اپنا کرم فرما, امت مسلمہ کو طاغوت کے شر سے محفوظ و مامون فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں یا رب العالمین ان کی دستگیری فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفاء عاجلہ عطا فرما. بالخصوص تیرے وہ بندے جنہوں نے دعا کے لیے کہا انہیں اور باقی ہمارے تمام دینی بھائیوں بہنوں عزیزوں بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم روحانی بیمار ہیں, اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں بھی صحت کاملہ عطا فرما. اس ماہ مبارک میں یا اللہ کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما, محروم رہنے والوں سے محفوظ فرما. ہماری عبادات کو قبول فرما, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہماری نسلوں کو اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کو اپنی نظریاتی منزل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.